إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله يهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدنی علما. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، بزرگی رب العالمین کے لیے ہے کہ جس رب نے ہمیں اس دار فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں دین اسلام کی نعمت سے نوازنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. رب العالمین کی رحمتیں، رب العالمین کی برکتیں ہوں رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام نبیوں پر، بالخصوص بالعموم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. محترم حاضرین، موضوع کتابت ہے مساجد ویران کیوں. اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور شریعت اسلامیہ کی نگاہ سے اگر دیکھیں تو اس کی بہت ساری وجوہات سامنے آتی ہیں کہ مساجدیں ویران کیوں. مسجد سجدہ سے بنا ہے، سجدہ کرنے کی جگہ، عبادت گاہ، جہاں پر انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے قیام اور صلاۃ کا پابند ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے مساجدوں کو ہمارے دین کا مرکز بنایا ہے. مساجد
اللہ رب العالمین کا گھر، اللہ رب العالمین اس کو آباد کرنے والا، اس کی حفاظت کرنے والا اور بندگان دین کو، ایمان والوں کو، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کو اپنے گھر میں لانے والا ہے۔ محترم حاضرین، پہلی وجہ مساجد ویران کیوں؟ اللہ رب العالمین کے قرآن کریم کا مطالعہ کرو تو معلوم ہوگا کہ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ دنیا ہمارے دل پر راز کرتی ہے، دنیا ہمارے دلوں پر راز کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہم دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ یوم آخرت اور رب العالمین اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا دین، نبی کا فرمان، رب کا کلام کیا اہمیت رکھتا ہے ہماری نظر میں؟ کچھ نہیں دنیا کے سامنے۔ اللہ رب العالمین نے بڑی بہترین انداز سے قرآن کریم کے اندر کہا، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، کہ تم دنیا داری کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہرگز نہیں، مال اور دولت کی لالچ نے اندھا کر رکھا ہے، دنیا کے لالچ نے اللہ رب العالمین کے گھر میں آنے سے روک رکھا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد ہونے سے منع کر رکھا ہے۔ یہ اولاد کی لالچ، یہ مال کا لالچ، یہ کاروبار کا لالچ، یہ بزنس کا لالچ، یہ انسان کو قبر تک لے جاتا ہے اور انسان اسی میں غافل رہ کر اللہ رب العالمین سے اس دنیا کے اندر بغاوت کھیل کر جاتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہرگز نہیں، مال و دولت نے تمہیں یہاں تک اندھا کر دیا کہ تم قبرستان آ پہنچو۔ محترم حاضرین، ہماری بربادی کا سب سے بڑا سبب، چاہے ہم مسجد میں ویران ہوں یا گھروں پر ویران ہوں، معاشرہ تباہ ہو، کچھ بھی ہو، سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ مسلمان ذلیل اور رسوا اس لیے ہے کہ دنیا کی محبت اپنے دل میں بٹھا رکھا ہے، دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ رکھا ہے اور دنیا ہی اس کے دل پر راز کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک دور ایسا آ جائے گا کہ تمہارے اوپر دوسری قومیں اس طریقے سے ٹوٹیں گی جس طریقے سے بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹتے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوال کیا، نحن قلۃ یومئذ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا بل اکثر، تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، تم تعداد میں لاکھوں کروڑوں اربوں کی ہوگے، لیکن تمہاری مثال سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی جو پانی کے جھونکے کے ساتھ بہہ جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی بیماری پیدا فرما دے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، کہ تم دنیا داری سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت کرنے لگو گے۔ مسجد ویران کیوں؟ مسجد کی عمارتیں ویران ہونے سے مراد یہ نہیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کریں، اصل میں ہمارے دل ویران ہیں، دل ہمارے ویران ہیں، عمارتیں مسجد کی ویران نہیں بلکہ دل ہمارے ویران ہیں جو ہمیں اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، پہلی وجہ کہ انسان کے دل پر دنیا راج کرتی ہے۔ دوسری وجہ سستی، کاہلی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو بھی بڑے بہترین طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا، وَإِذَا قَامُوا كُسَالَىٰ، کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ جب نماز کے لیے آتے ہیں
تو سستی اور کاہلی کے ساتھ آتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر تھوڑا کرتے ہیں۔ یہ منافقین کی صفت ہے کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے لیے جب نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے تو سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں سستی اور کاہلی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے پر اس کی طبیعت مائل نہیں ہوتی۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا تھا، کوئی امید پر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، پہلے آتی تھی حال دل پر ہنسی، اب نہیں آتی، جانتا ہوں ثواب کا کام زیادہ ہے اور طبیعت ادھر نہیں آتی۔ طبیعت ہماری سستی اور کاہلی کی بنا پر ہم اللہ رب العالمین کے گھروں کو ویران کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد نہیں کرتے۔ محترم حاضرین، ایک ہوتا ہے کہ عبادت اللہ رب العالمین کی ذہنی طور پر آدمی بیمار ہے، جسمانی طور پر آدمی بیمار ہے، مجبوری ہے، انسان اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک ہوتا ہے فزیکل، انسان دماغ سے بیمار ہو جائے، ذہنی طور پر اس کو غلط سمجھ لے کہ طبیعت اس کی اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے پر مائل نہ ہو، تو ایسے انسان کو خبردار ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کو سخت وعیدیں دی ہیں۔ سورہ طٰہٰ اٹھاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو انسان ہمارے حکموں کو نہیں مانتا اور ہمارے حکم سے روگردانی کرے گا، جو انسان ہمارے گھروں کو ویران کرے گا، جو انسان اللہ رب العالمین کے کہے کو نہیں مانے گا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِهِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم ایسے انسان کی دنیا کو تنگ کر دیں گے، ایسے انسان کی دنیا تنگ کر دیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ انسان کہے گا قَالَ لِمَا حَشَّرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا وَكَذَلِكَ، جس طریقے سے تو دنیا داری اور سستی اور کاہلی کی بنا پر ہماری آیتوں کو بھول گیا، ہمارے گھروں کو بھول گیا، ہماری سنتوں کو، ہمارے دین کو، اللہ کے نبی کی شریعت کو بھول گیا، وَكَذَلِكَ تُنْسَىٰ، آج ہم اس طریقے سے تجھے بھول جاتے ہیں، بھول جائے گا اللہ بلا لے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی سستی اور کاہلی کو دور کریں اور اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ تیسری وجہ نماز کی حفاظت نہ کرنا۔ انسان نماز تو پڑھتا ہے لیکن ان کی حفاظت نہیں کرتا۔ انسان نفس کا پیروکار بن جاتا ہے، غلام بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے جو نیکیاں اس نے کی تھیں ان کو بھی برباد کر ڈالتا ہے، ان کو بھی ضائع کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے اس حال میں آئیں گے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کر کے آئے، حج کر کے آئے، نیکیوں کا انبار لے کر آئیں گے، پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن ہباء منصورا، اللہ تعالیٰ ان کی عبادتوں کو ہواؤں میں اڑا دے گا، ہباء منصورا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا صفہم لنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتائیے تو صحیح وہ کون لوگ ہیں جن کی عبادتوں کا ان کو کل قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں ملے گا، جو اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد تو کرتے ہوں گے لیکن فزیکل طور پر، ٹیمپریری طور پر دکھانے کے لیے آباد کرتے ہوں گے، ان کو ان کی عبادتوں کا کوئی بدلہ کیوں نہیں ملے گا؟ کہا وہ لوگ جو اللہ کی عبادتیں تو کرتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ کے گھروں کو تو آباد کرتے ہیں، لیکن جب انہیں موقع ملتا ہے، جب وہ تنہائیوں میں ہوتے ہیں، جب وہ اکیلے میں ہوتے ہیں
تو اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر کے اپنے اعمال کو ضائع و برباد کرتا ہے۔ آج ہوتا ہے انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتا ہے، لیکن نفس ہمارا انسان کو جو برائی پر ابھارتا ہے، انسان اس کا خواہش مند بن جاتا ہے اور اس کی پیروی کرنے لگتا ہے اور نمازوں کی حفاظت ختم کر دیتا ہے۔ نمازوں کا مقام اس کی نگاہ میں اس وقت نہیں ہوتا کہ میں عبادت کر کر آیا ہوں، میں اللہ کے گھر کو آباد کر کے آیا ہوں، اگر میں یہ گناہ کروں گا تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اور جو میں نے اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کیا تھا وہ بھی ویران ہو جائے گا۔ یہ خیال انسان کے دل میں نہیں آتا اور انسان نفس پرست بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کو فرمایا ہے کہ بربادی ہے ایسے انسان کے لیے جو لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں میں عزت پانے کے لیے نیک کام کرے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ مریم میں فرمایا جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے فخلف من بعد خلف، کہ ان کے بعد انبیاء علیہ السلام کے بعد کچھ ایسے لوگ آئے جن لوگوں نے نماز کو ضائع اور برباد کر دیا، جن لوگوں نے نماز کی حفاظت نہیں کی اور اپنی نفس کی پیروی میں لگ گئے، اپنے نفس کو ہی خدا مان لیا، معبود مان لیا اور اس کی پیروی کرنے لگے، تو اللہ رب العالمین نے کہا فَيَلْقَوْنَ غَيَّ، ان قریب ہم ایسے لوگوں کو جہنم کی وادی گئی کے اندر داخل کریں گے جس کے اندر جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع ہوتا ہے۔ یہ بربادی ہے ہماری، نمازوں کی حفاظت نہ کرنا مساجدوں کو ویران کرتا ہے۔ چوتھا سبب کہ اللہ رب العالمین کے گھر میں کسی کو آنے سے روکنا، کسی بھائی کو تکلیف دینا، ستانا اور مساجدوں سے دور کرنا، اپنے آپ کو بھی مسجد سے دور کرنا، ایسا انسان دنیا کا سب سے بڑا ظالم انسان ہے۔ ایسا انسان اللہ کی نظر میں سب سے بڑا ظالم ہے۔ ہم خود اپنے حق میں اللہ کے گھر کو ویران کر کے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ آج جو ظلم، جو زیادتی ہمارے اوپر ہو رہی ہے، اس کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اللہ رب العالمین کے گھر میں لوگوں کو آنے سے روکا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی آنے سے روکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ رب العالمین کے ذکر کو اللہ کے گھر میں کیے جانے سے روکے اور اللہ کے گھر کی بربادی کے لیے راستے بنائے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ انسان کو سوچنا چاہیے کہ قرآن کا جو حکم ہے میرے لیے بھی ہے اور صحابہ کرام کے لیے بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تھا، اور کائنات میں قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ تو انسان کو سب سے پہلے اس حکم پر، اس قرآن کی آیت پر غور کرنا چاہیے کہ میں کتنا بڑا ظالم ہوں جو میرا دل اللہ کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے نہیں آتا، اور چائے کی دکان پر بیٹھ کر راستوں میں فالتو باتوں میں بیٹھ کر وقت کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ مؤذن صدا لگاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں ہے، نہ کہ اللہ کے گھر کو ویران کرنے میں ہے۔ کامیابی اللہ رب العالمین کی عبادتیں کرنے میں ہے، کامیابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے میں ہے، کامیابی اللہ کے صحابہ کی دین پر جو قربانیاں انہوں نے دی ان قربانیوں کو یاد کر کے ویسی قربانیاں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے گھر کو دینے کے لیے تیار ہونے میں ہے۔ کہاں ہے آج مسلمان؟ آج اللہ کے گھر کو ویران ہم نے کر رکھا ہے۔ ہماری نظر میں دنیا کی مارکیٹ، زینت، خوبصورت، یہ بہت زیادہ اہم ہے۔ ہم اگر کوئی انسان کسی سے کہے چلو مارکیٹ چلتے ہیں،
کوئی بھی انسان منع نہیں کرے گا، کیونکہ وہاں پر اسے شیطانی ہتھ کنڈے مل جائیں گے، کیونکہ وہاں پر بے حیائی کا سارا انتظام اس کو میسر ہو جائے گا، کیونکہ وہاں پر اس کی طبیعت اسی کام میں مائل ہو جائے گی جو وہ چاہتا تھا، جس کا من تھا وہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اور کہا جائے چلو مسجد اللہ کے گھر میں، تو انسان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں آتا ہوں۔ اور افسوس تو تب ہوتا ہے کہ انسان، آج فجر کی بات ہے کہ دو لوگوں نے کہا بات کہ مولانا صاحب آپ ہمیں فجر میں فون کرنا، ہم اٹھ جائیں گے اور نماز کے لیے آنے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ فون کیا گیا، اٹھ گئے، کہا ٹھیک ہے ابھی آ رہا، اور دونوں میں سے ایک انسان مسجد میں نہیں آیا۔ جنہوں نے وعدہ کیا کہ میں ابھی آ رہا اللہ کے گھر کے لیے، دونوں میں سے ایک نہیں آیا، اور کہا جائے فلاں جگہ نمائش لگی ہے تو انسان بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم اللہ رب العالمین کے نافرمان بن جاؤ، اور شیطان چاہتا ہے کہ تم بے حیا اور حرام کام میں ملوث ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روئے زمین پر اللہ رب العالمین کو شہروں میں، احب البلادی، شہروں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ اللہ کا گھر مسجد ہے، اور اللہ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ ناپسند جگہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اسواق ہے، مارکیٹ ہے، بازار ہے، میلے ہیں، جہاں پر شیطان اپنا پورا سامان اور پوری تیاری کے ساتھ میسر اور فراہم ہوتا ہے تاکہ مسلمان آئے اور وہ اپنے ایمان کو ہمارے ساتھ مل کر ختم کرے۔ شیطان وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اور یاد رہے کہ مساجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں؟ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا انما یامر مساجد اللہ، کہ بے شک اللہ رب العالمین کے گھروں کو تو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون لوگ آباد کرتے ہیں اللہ کے گھر کو؟ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ ذرا غور کرو کہ ہم کتنا اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ فجر میں ہماری حالت کیا ہے؟ اور اپنے ایمان کا جائزہ لو، اور اپنے آپ سے پوچھو کہ یہ قرآن کی جو آیت انما یامر، کہ اللہ رب العالمین کے گھر کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، کتنے ایمان والے ہیں؟ فجر میں آ کر دیکھو، وہی ایمان والے ملیں گے جو فجر کی نماز میں حاضر ہیں، جو اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اور جو اللہ کے گھروں کو ویران کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہ کریں۔ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کے جو ایمان والے بندے ہیں وہی اللہ کے گھر کو آباد کرتے ہیں۔ جس کے اندر ایمان ہے وہ اللہ کے گھر کو آباد کرتا ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں وہ اللہ رب العالمین کے گھر کو برباد کرنے پر تلا رہتا ہے۔ آج ہماری حالت، ہمیں اگر اپنا ایمان چیک کرنا ہو تو فجر میں آ کر چیک کر لیں۔ محترم حاضرین، پانچواں سبب، مساجد اللہ رب العالمین کی ہوتی ہیں۔ جتنی بھی مساجدیں ہیں سب اللہ رب العالمین کی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ بے شک ساری مساجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، تو اللہ کے علاوہ اس کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ انسان آج کوئی اپنی پراپرٹی سے، جائیداد سے مسجد بنا دے تو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی مسجد، اس انسان کی مسجد، اس انسان کی فلاں حاجی کی مسجد، ان کی مسجد، فلاں فرقے کی مسجد، اس انسان نے مسجد بنائی، یہ اس کی مسجد ہے۔ کیا کر رہا ہو اللہ کے بندو؟ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے وَأَنَّ
جتنے بھی مساجدیں ہیں سب اللہ رب العالمین کی ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. ہم پکارتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ فلاں انسان کی مسجد، صرف مسجد اللہ کی مسجد ہے. جو انسان یہ خیال کر لے کہ یہ ہمارے فرقے کی مسجد، یہ تمہارے فرقے کی مسجد، اس مسجد میں ہمیں نہیں جانا، اس مسجد سے ہمیں اختلاف رکھنا ہے، تو ایسا انسان اللہ کے گھر کو ویران کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے. اور انسان کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ یہ میری مسجد ہے، اللہ کی مسجد ہے، اللہ رب العالمین نے مجھے اس کا خادم بنایا ہے، مجھے اس کی خدمت صحیح انداز سے کرنا چاہیے اور لوگوں کے لیے سہولتیں فراہم کرتے رہنا چاہیے. محترم حاضرین، چھٹا سبب کیا ہے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. چھٹا سبب یہ ہے کہ مسلمان اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتا، چاہے وہ مسجد ہو یا مسجد کے باہر ہو. اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف آج ہمارے دلوں سے ختم ہو رہا ہے. مسجد کو آباد نہیں کرنا، اپنے دل کی عمارت کو آباد کرنا ہے. مسجد کی عمارتوں کو ہمیں آباد نہیں کرنا، ہمیں اپنے دل کی عمارتوں کو آباد کرنا ہے. جب یہ دل اللہ رب العالمین کا ڈر ان دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو یہ دل اللہ رب العالمین کی مساجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ایک واقعہ سنا کر میں اپنی بات ختم کرتا چلوں کہ حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ، جو وقت کا ڈاکو، جو وقت کا چور، ایسا چور جس راستے سے گزرے اس راستے سے انسان گزرنا پسند نہ کرے، جس راستے میں وہ اپنا پڑاؤ ڈالے اس راستے پہ انسان جانا پسند نہ کرے. ایک دفعہ کسی مسلمان کے گھر میں چوری کرنے کا موقع ملا اور جب جینے سے نیچے اتر رہے تھے تو اس وقت قرآن کریم کی تلاوت سنی اور قرآن کریم کی آیت کو سنا، الم یعن للذین ان تخشع قلوبہم، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا، کیا ابھی وہ ٹائم نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کو سننے کے بعد، اللہ رب العالمین کے فرامین کو سننے کے بعد ان کے دل لرز جائیں، ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اور اس روئے زمین پر جو تابعین، تبع تابعین اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اذا تتلی آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. وہ سجدہ کرنے لگتے ہیں، وہ اللہ کے گھروں کے قریب آ جاتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے اپنی لو اور اپنا تعلق لگانے لگتے ہیں. اذا تتلی آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. حضرت فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، جب انہوں نے یہ آیت سنی چیخ ماری اور کہا، اے اللہ میں اپنی تمام برائیوں سے، میں اپنی تمام خطاؤں سے سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. چوری جو کرنے والے تھے ان کا دل پگھل گیا، اللہ کا ڈر دل میں آ گیا اور کہا آپ جائیں، میں اللہ کے گھر کی طرف جاتا ہوں. اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے ساتھ لیا اور مسجد کے اندر آئے، رات کی تاریکی میں آئے اکیلے اور اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ کیا، روتے ہوئے اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں. لوگ آئے، فجر کی اذان ہوئی، لوگوں نے کہا دیکھو تو صحیح کون انسان ہے جو آج اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے اور اللہ رب العالمین سے رو رو کر معافی مانگ رہا ہے. لوگوں نے دیکھا کہ وقت کا اتنا بڑا ڈاکو، وقت کا اتنا بڑا چور جو آج اللہ رب العالمین کے سامنے رو کر معافی مانگ رہا ہے. لوگوں کو ہوش آیا اور لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اس کے ہاتھ پر اپنی بیعت لی اور کہا کہ ہم آئندہ کوئی بھی برا کام نہیں کریں گے. ان کے استاد نے ان سے سوال کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے فضیل ابن عیاض یہ بتاؤ کہ کل قیامت کے دن اگر تمہارے رب نے تم سے یہ سوال کیا کہ کس چیز نے تمہیں رب کریم سے غفلت میں ڈال رکھا تھا تو کیا کہو گے؟ کہا میں کہوں گا
غرنی صدور المرخا، اے اللہ مجھے غافل کر رکھا تھا تیرے گرائے ہوئے رحمت کے پردوں نے. کس نے؟ تیرے گرائے ہوئے رحمت کی پردوں نے. میں رات میں گناہ کرتا تھا لیکن تو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا تھا. ایسا رب، اور ہم اس کے گھر کو ویران کرنے کی سوچیں، اس رب العالمین کی عبادتوں کو جھٹلائیں، اللہ کے سامنے سجدہ نہ کریں. صحابہ اکرام کی تو حالت یہ ہے. حضرت عمر بن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ تلاوت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں وہ سجدہ کہاں سے لے کر آؤں جو صحابہ اکرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے، وہ رونا کہاں سے لے کر آؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے. ہماری حالت تو یہ ہے کہ رونا تو چھوڑو، ہم اللہ کے گھر کی طرف آنا بھی گوارا نہیں کرتے. محترم حاضرین، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو انسان رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے ڈبل جنتیں. ہم ڈرتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے، ہمیں تو ڈر لوگوں سے لگتا ہے، ہمیں تو ڈر لوگوں سے لگتا ہے، ہم لوگوں کا ڈر اپنے سینے میں لے کر ڈولتے ہیں. ہمیں اللہ رب العالمین سے ڈر نہیں لگتا. اللہ کے سامنے بندہ کھڑا ہے، کس حالت میں کھڑا ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے. کیسی حالت ہے؟ نہ سر پہ ٹوپی، نہ کپڑے صحیح سے، جیسے کپڑے انسان پہنا ہے روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرتا ہے پہن کر آ جاتا ہے. کس کے سامنے کھڑا ہونا؟ اللہ کے سامنے. گویا کہ ہم نے اللہ کی قدر کو جانا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کے گھر کو صحیح طریقے سے آباد کیا ہی نہیں، اور نہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنی نمازیں پڑھتے ہیں. ہمیں لوگوں سے زیادہ محبت ہے. الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. ہم جب کوئی فنکشن ہو، کوئی شادی ہو تو بڑے اچھے طریقے سے خوشبو لگا کر بہترین برانڈیڈ کپڑا پہن کر جاتے ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگوں کی نظر ہمارے اوپر ہوگی، تاکہ لوگوں کے اندر ہماری عزت ہو جائے، لوگ ہمیں اچھی نظر سے دیکھیں. لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. وہ تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم سجدے اور رکوع کی حالت میں ہوتے ہو. رب تعالیٰ دیکھتا ہے ہمیں، ہمارے کپڑوں کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے دل کو بھی دیکھتا ہے، ہمارے لباس کو بھی دیکھتا ہے، اور ان ذہن کے اندر چلنے والے خیالات کو بھی دیکھتا ہے کہ ہمارا ذہن کون سی مارکیٹ کی شیئر کر رہا ہے. سب دیکھتا ہے اللہ رب العالمین. تو ہمیں اللہ رب العالمین کے گھر کو آباد کرنا چاہیے. الہ العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہ العالمین جو باتیں جمعے میں کہی گئیں ان پر ہمیں سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہ العالمین یقیناً دلوں کو سکون تیرے ہی ذکر سے ملتا ہے، تیرے ہی گھر کو آباد کرنے سے ملتا ہے. اے اللہ ہمیں اپنے گھر کو آباد کرنے والا بنا دے. الہ العالمین ہمیں وہ دل عطا فرما دے جو تیری مساجدوں میں لٹکتا رہے. الہ العالمین ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم نے تیری قدر کو نہیں جانا، لیکن تو گنہگاروں کا رب ہے، تو بخشنے والا غفور الرحیم ہے. انسان کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو جائے لیکن تو اپنی رحمت اس پر کرم کرتا رہتا ہے. اے اللہ تو ہمارے اوپر اپنا کرم فرما. الہ العالمین تو ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہمیں سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے والا بنا دے. الہ العالمین انجانے میں سستی اور کاہلی سے ہم تیرے دین سے، تیرے گھر سے دور تھے. اے اللہ یہ سستی، یہ کاہلی، یہ دنیا کی محبت ہمارے دلوں سے ختم کر دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته